ویلکم بیک ٹو آف ٹاپک. میرے ساتھ ہیں فرق صاحب. فرق صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں. تھینک یو. آج بہت ہی ڈفرینٹ سب سے ہٹ کے ایک ٹاپک ہے آج ہمارا کامن لائف پہ. فرینڈز ٹاپک ہے ہمارا آج کا شگون یا بدشگونی یا توہم پرستی. اس کو اگر آپ کہیں سپرسٹیشنز کہتے ہیں آپ اس کو، اومن، گڈ اومن اینڈ بیڈ اومن. تو فرق صاحب یہ ویسے دیکھا جائے تو ہر کلچر میں، ہر ثقافت میں ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے ایریاز میں ڈفرینٹ ہوں گے، ایسے یورپ میں ڈفرینٹ ہیں. یہ جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا اور ناخن جو ہے وہ شام کو نہیں کاٹنے چاہیے، تو اس طرح کی چیزیں. ایکچولی کیا تھا کہ پہلے نا سائنس تو ہوتی نہیں تھی. ٹھیک ہے، مطلب آیا کیسے، تو وہ بتاتے تھے کہ ہاں آج ٹھنڈی ہوا ہے، آج بادل آ رہے ہیں، یا اس طرح کے اسکائی کا کلر دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ ابھی آج بارش ہوگی یا آنے والے دنوں میں بارش کے چانسز ہیں. تو وہ ایسے ڈیولپ ہوتی کی چیزیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ بتا سکتے ہیں تو باقی بھی ایسی نشانیوں کو دیکھ کے ہم لوگ یہ جج کر سکتے ہیں کہ ہماری لائف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ یہ بارش تو فزیکل سائن ہے، آپ کو ہوا چلے گی، ٹھنڈ محسوس ہوگی، رطوبت ہوگی اور بادل دکھائی دیں گے یا افق جو ہے وہ ڈارک ہوگا. لاجیکل بھی ہے، سائنٹیفک بھی ہے چیز ہے، لیکن بندے کے پاس اس طرح کی ایک سائنس پروون سائنس نہیں تھی. وہ اپنے کامن سینس پہ یا اپنے جو اس کے پاس جو ایکسپیرینس تھا اس کو کے بیس پہ وہ کرتے تھے. اور آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو تو ہم پرستی نہیں کہہ سکتے. لیکن ایلڈر جو ہوتے ہیں نا ہمارے کوئی پرانے لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج ایسے چیزیں چل رہی ہیں، سیزن بھی اس طرح کے بارشیں ہوں گی. ٹھیک ہے، آج مطلب ہمارے پاس ایون ابھی جیسے ویدر ایپ ہے، لیکن ہم اس کا دیہات میں اتنا یوز نہیں کرتے. لیکن ٹائم پیریڈ، مہینوں کے حساب سے یا پھر اپنے ویدر کو اینالائز کر لیتے ہیں بڑے لوگ کہ ایسا آج ہونے والا ہے، اپنی جو ہے فصلیں کاشت کریں یا ان کی کٹائی کریں یا جو بھی چیزیں. تو پرانے دور میں ہر جگہ پہ ایسے ہر جگہ پہ لوگ اس طرح کے ہوتے تھے جو کرتے. تو پھر وہ ان کو لوگ سیکریٹ ماننا شروع ہو گئے کہ یہ ہم ان کو یہ چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. تو یہ صرف ان کے بارے نہیں، ہواؤں کے بارے میں بھی، باقی موسم کے بدلنے کے بارے میں بھی، اور ایسے سرکمسٹانسز دیکھ کے وہ اور ایسی چیزیں بھی پریڈکٹ کرتے تھے جس سے ان پہ لوگوں کا اعتقاد بڑھتا چلا گیا. اور وہ پھر کیونکہ اولڈ ٹائم تھا، اتنی انفارمیشن جلدی نہیں ہوتی تھی، مطلب ایک دوسرے سے یعنی انٹریکشن لوگوں کا یا قبیلوں کا یا پیپل کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتے یہ چیز جو ہے نا ہر طرح کے لوگوں میں ڈفرینٹ طرح کے چیزیں، ڈفرینٹ طرح کے اعتقاد جو توہم پرستی ہے وہ بڑھتی چلی گئی. اور جیسے اگر ہمارے ریجن کی بات کریں، اسلام میں اس کو بہت ڈسکریج کیا گیا ہے ایسی چیزوں کو. ایون آپ جیسے 500 کے بارے میں ہے یا افعال نکالنا یا اس طرح کی چیزیں، یہ ساری توہم پرستی کی ایک کائنڈ ہے. تو ان پہ بلیو نہیں کرتے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ طوطا آتا ہے، فعال نکالتا ہے، آپ کے مستقبل کا حال بتا رہا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے بتا رہے ہیں، علم اعداد اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. یہ بھی ساری چیزیں ایک طرح کی اس توہم پرستی کے ہی ایک شخصان ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کی کیا ایک لاجیکل حیثیت، کس طرح کے ریزننگ دینی چاہیے کہ اوکے فائن اف وی آر گوئنگ ٹو فالو سچ مطلب ٹریڈیشن یا اس طرح کی چیز، تو اس کے اندر پیچھے کیا ہے، کچھ لاجک ہے یا نہیں ہے. اس میں ایک اور بات بھی میں ایڈ کروں گا. وہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ پہلے سائنٹیفک کچھ چیزیں تھیں جو لاجیکل بھی تھی، جیسے آپ نے موسم کی، ہواؤں کی بات کی. یہ ایک اور وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے، آپ کہہ لیں ایک کو انسیڈنس، اتفاق ہو جانا. لائک اگر کسی انسان نے ایسا ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس نے صبح وہ جا رہا تھا، کسی برے شخص سے اس کا سامنا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کا پھر اتفاق سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کا کوئی دن برا گزرا، کوئی لاس ہو گیا اس کو، یا اس کی جاب چلی گئی یا کچھ بھی ایسے ہو، تو وہ کیا ایک چیز ذہن میں بٹھا لے گا کہ کسی برے شخص کا سامنا اگر آپ کو صبح صبح ہو جائے تو آپ کا دن اچھا نہیں گزرتا، حالانکہ وہ محض ایک اتفاق ہوگا. یا آپ دوسری اگزامپل لے لیں، ایک کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا کسی کا. اب بلیک کلر کا کوئی بھی جانور راستہ کاٹے تو اس سے اگر کوئی ایسا اتفاق سے کوئی اس کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نقصان ہو جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اس چیز پہ بلیو کر لے گا کہ بلیک جانور کو دیکھنا یا اس کا سامنے سے گزرنا یہ بدشگونی ہے، یعنی اچھا شگون نہیں ہے. بالکل انڈیا پاکستان میں یہ کافی کامن چیز ہے. ایون ہم لوگ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں
کئی لوگ اس چیز کو کافی مطلب مانتے ہیں کہ بلی رستہ کاٹ گئی ہے، اگر کہیں جا رہے ہیں تو کبھی بلی آ جائے. اچھا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ 10 سٹیپ آپ نے پیچھے جانا ہے تاکہ برا شگن نہ ہو. ایک ایڈوانس توم پرستی یعنی اگر آپ توم پرستی پلس ہو گیا پلس ہو نہیں، یعنی کہ اس کا سلوشن بھی دیا ہے شگن کو صحیح کرنے ریورس کرنے کا. لیکن یہ نا سارا آپ کے، میں کہتا ہوں کہ جو ویک لوگ ہیں نا، جو فیئر فیل کرتے ہیں، جیسے اگر میں کوئی ایسا رسک نہیں لے سکتا کسی چیز کے بارے میں تو میں ان چیزوں پہ بلیو زیادہ کروں گا. میں ان سائنس کو دیکھوں گا، یا کسی ایسے بندے جو اس چیز کو ایز اے ٹرک یوز کرتے ہیں اور آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان سے میں زیادہ اپنے آپ کو مطلب ریلیٹ کروں گا، ان سے میں مشاورت کروں گا ان چیزوں کے بارے میں. اوکے میں بزنس شروع کرنے لگا ہوں، میں کیا کروں، یہ گڈ سائن ہے نہیں ہے. اگر اس کو میں ایک اچھی مثال دوں آپ کو، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بزنس مین ہے یا بزنس اونر ہے جس کی شاپ ہے یا کوئی ٹھیل ہے، اگر آپ اس کے پاس مارننگ میں فرسٹ یعنی اوپننگ اس کی آپ گئے، آپ کہتے ہیں مجھے ادھار دے دو، یعنی کریڈٹ پہ مجھے سامان دے دو، وہ کہے کہ نہیں یار ابھی میں نہیں دے سکتا، اسٹارٹ میرا اتنا وہ ادھار سے ہوگا تو سارا دن مجھے نفع ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ایک اسمال بزنس مین سمجھ لیں اس کے یہ. لیکن اگر آپ بگ بزنس مین میں جائیں، بزنسز کو دیکھیں، جیسے بینکس جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، بینکس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے لون لیں، ہم آپ کو ادھار دیں گے، آپ ان سے مانگیں. ان کا مین کور بزنس کیا ہے؟ لون سے. بالکل. اگر لون ان کے پاس کوئی نہیں لے گا تو وہ نہیں دیکھتے صبح شام ہے، تو وہ تو اتنے فلورش کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو آپ جو ہے جو عام بزنس مین ہے وہ آپ کو ادھار دینے کے لیے وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے آپ اس کو ادھار دیں، وہ آپ کا کسٹمر بن جائے، یا مطلب اس طرح کی، یعنی کم از کم آپ کی کچھ سیل ہوئی ہے نا، وہ کریڈٹ بھی ہوئی ہے کس طریقے سے ہوئی ہے، تو وہ آپ اپنا فارچون ارن کر سکتے ہیں. لیکن اگر بینکوں کو دیکھا جائے تو وہ آپ کو پیچھے مارے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بولیں لون لیں تاکہ ان کے کاروبار چلیں، ان کے ٹارگیٹس کلوز ہوں. صحیح تو وہ اتنے بڑے بزنس. تو یہ ایک بالکل اس کو، یہ اگر ایسا بات ہوتی کہ لون دینے سے پہلی فرصت میں یا اوپننگ اس کو نقصان کی طرف لے کے جائے گی، تو بینک سے زیادہ نقصان میں ہوتے ہیں، کیونکہ بینک صبح شام لون دے رہے ہیں آپ کو، وہ پیچھے تو نہیں چلے گئے. تو یہ سارے ایک جو کمزور بندہ ہوتا ہے، جو رسک ٹیکر نہیں ہوتا، جس کو سمجھ بوجھ کم ہوتی ہے، اور جاہل بھی جو ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر ان چیزوں پہ زیادہ بلیو کرتا ہے. چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ اس کے نقصانات پہ بھی بات کریں گے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے کہ کیا ہے. تو پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں، ایگزامپلز لے لیتے ہیں کچھ، تاکہ ہماری آڈینس کو بھی کلیئر ہو جائے کہ ہم کس طرح کی توہمات ہماری سوسائٹی میں، اور کون کون سی یورپین کنٹریز میں، ایون جاپان میں، ایون یورپ کنٹریز میں بھی ہیں، ہر طرح کے کلچر میں ہر طرح کی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں. جیسے ناخن کا کاٹنا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے ناخن کو شام کے ٹائم مغرب کے بعد نہیں کاٹنا. آئی ڈونٹ نو وائی بٹ نہیں کاٹنا. اسی طرح بہت ساری چیزیں، دودھ کا گر جانا چولہے پہ پڑے دودھ بوائل ہو کے چولہے پہ اگر گر گیا تو وہ بد شگنی ہو جائے گی، یعنی اچھا شگن نہیں ہے. کوے کا آپ کے گھر کی چھت کے اوپر کہاں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یا تو کوئی آنے والا ہے آپ کا پرانا بندہ ملنے، کوئی آنے والا ہے. پاؤں کے اوپر پاؤں آنا یا جوتی پہ جوتی آنا، مطلب آپ سفر پہ جانے والے ہیں. یہ دیکھیں کتنے مجھے اس کا وہ یاد ہیں، کیونکہ ہم سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن یہ زیادہ جو ہے نا یہ ساسوں نے کریٹ کیا ہے. آپ کو اس کی ایگزامپل لگے کپڑے دن میں دھوئے رات کو. جی آپ کو اس کی ایک، میں ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری خرافات جی کہاں سے آئی ہیں، یہ کس طرح پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے اس کی بہت ایک اچھی ایگزامپل ہے جو میں آپ کو آڈینس آپ کو بھی دوں گا. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جھاڑو شام کو نہیں مارنا. ٹھیک ہے، آج کل یہ کہا جاتا ہے جھاڑو شام کو نہیں مارنا، بد شگنی ہوتی ہے، اچھا شگن نہیں ہے. اندھیرا ہو جائے بس مغرب کے بعد رکھ دو جھاڑو، صبح روشنی میں مارنا ہے. اب یہ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. اب یہ ہوا کیا تھا، اس کی تاریخ میں بتاتا ہوں. گھر کی جی تاریخ ہے. گھر کی ایک بڑی عورت، بزرگ عورت، ٹھیک ہے، پرانے زمانے کی بات ہے. اس کے گھر میں اس کے بچے اور وہ فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. وہ لیڈیز کام کرتی تھی، اور وہ بڑی جو عورت تھی، ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے گھر والے لیڈی جو ہے وہ جھاڑو لگا رہی گھر کا شام کے ٹائم، مغرب کے بعد اندھیرے میں. وہ دور الیکٹریسٹی کا تو تھا نہیں، ٹھیک ہے، بجلی نہیں ہوتی تھی، لالٹین ہوتی تھی. اور لالٹین کی آپ کو پتہ ہے ایک لمیٹیڈ ایریا میں روشنی ہوتی ہے، پورے گھر کو روشن تو وہ کر نہیں سکتی. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ دادی یا جو بھی بزرگ عورت تھی، اس نے یہ بولا کہ اس وقت جھاڑو مت مارو. کیوں
کہ کوئی قیمتی چیز تم کوڑے میں نہ پھینک دو. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پیسے گرے ہوں یا آپ کا کوئی ہار یا سونا یا گولڈ رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے, گھر کی قیمتی چیز بھی اس اندھیرے میں جا سکتی ہے جھاڑو کے ساتھ. تو اس لیے اچھا نہیں ہے شام کو روشنی میں مار لینا, صبح جھاڑو مار لینا, ٹھیک ہے. اس نے اوکے ٹھیک ہے مان لیا. اب یہ بات پھیل گئی, پھیلتے 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 جس ریزن سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ شام کو کیوں نہیں جھاڑو مارنا چاہیے, کوئی قیمتی چیز نہ چلی جائے, وہ پیچھے رہ گئی. جبکہ جھاڑو نہ مارنا شام کو یہ ایک شگون اور بدشگونی کی علامت بن گئی. اس کی ریزننگ کچھ اور تھی, لیکن آگے سے شکل اختیار کر گیا کہ وہ جی آج الیکٹریسٹی ہے, آج گھر پورا روشن ہوتا ہے, مار سکتے ہیں جھاڑو, آپ کی قیمتی چیز نہیں جائے گی. ریزن تو یہ تھی نا کہ آپ قیمتی چیز نہ پھینک دیں. تو آج بجلی کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں ماریں گے جھاڑو. لیکن یہ سوال یہ نا کہ وہی کہ اس کے بارے میں لوگ سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اوکے ہم ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. بلی راستہ کاٹنے کو دیکھ رہے ہیں, جھاڑو مارنے کو, ناخن کاٹنے کو, یہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی, کیا ہے, جی جی یہ کیسے افیکٹ ہو رہی ہے. اصل میں ہمارے پاس معاشرے کا, سوسائٹی یا کلچر کا بھی اثر ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے سراؤنڈنگ میں یہ اتنی اسٹرانگلی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا سا خوف آ ہی جاتا ہے کہ شاید ایسا ہو. اس میں یہ بھی چیزیں دوسرا نا تھوڑی جہلیت کہہ لیں یا اس کو نیگلیجنس بول لیں کہ ہم لوگوں نے نا بہت ساری چیزیں دین کا حصہ سمجھ رکھی ہیں, بنا نہیں سمجھتے ہیں. جیسے ہو سکتا ہے کوئی لوگ اس کو ریلیجیس لیتے ہوں, جیسے نظر کا لگ جانا, حسد کا ہونا, یہ صحیح چیز ہے نا, تو یہ ریلیجیس چیزیں تو ہو سکتا ہے وہ اس کیٹیگری میں اس کو ڈال دیتے ہوں کہ ہم نے اس کو کوشچن نہیں کرنا, یہ ایز اس کو بائی کرنا ہے کہ یہ بلی نے رستہ کاٹ دیا ہے, ہمارے چپل الٹے ہو گئے ہیں, تو یہ اس کے پیچھے کچھ جو ہے نا بیڈ اومن کا کچھ. اچھا ایک بڑے مزے کی بات بھی ہے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جائے نماز کو وہ اوپر سے ایسے کونا موڑ دیتے ہیں, ہاں کہ شیطان نہ پڑھے. تو ارے بھائی نہیں, سیدھا کر کے جاؤ تاکہ پڑھے بیچارہ, اس کو بھی کچھ ثواب مل جائے, مسلمان کر دو. شیطان بھی تو کنورٹ ہوتے ہیں نا. دیکھیں شیطان, آج ہی ہم آفس میں یہ ڈسکس کر رہے تھے ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ ریلیجیس ہو جائے گا کہ فرشتوں سے جب پوچھا کہ میں ایک ایسے مخلوق بنانے لگا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ایسے مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو فساد کرے گی, یہ مطلب اس طرح کام کرے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی کوئی ایسے مخلوق تھی جس کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا فرشتوں نے, جنہوں نے کیا جنات. جیسے فری ول کس کے پاس ہے, اور ایک انسان کے پاس ہے فری ول. اشرف المخلوقات کیا بناتی ہے, فری ول بناتی ہے. جی جی ٹھیک ہے ایک چیز. اور جنات, کیونکہ جنوں کے پاس ہی فری ول ہے, اگر اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ شیطان ابلیس سجدہ کرتا ہے انسان کو اللہ کے کہنے پہ, کرنا ہی. اس کے پاس فری ول تھی تو اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں فری ول اور یہ اس طرح کی چیزیں مطلب یہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھیں اور آگے کافی ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اس کو ہم اس میں نہیں ڈسکس کرتے. لیکن یہ ہے کہ وہ ریلیجیس کا ساتھ بنا دیا ہم لوگوں نے, اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں. علم کی جو ہے نا کم ہونے کی وجہ سے بھی اس کو ہم زیادہ عقیدے کے طور پہ لے کے چلتے ہیں کہ یار ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور نہ ریزننگ بھی نہیں کرتے, کوشچننگ بھی نہیں کرتے. اور جس طرح آپ دیکھیں یہ آنکھ کا پھڑکنا, لیفٹ یا رائٹ آئی آپ کی پھڑکتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ لیفٹ والی جو ہے بری ہوتی ہے, کچھ برا ہونے ہو رہی ہے, کچھ اس میں ہے رائٹ والی میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہونے والا ہے, اور مجھے خارج بھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے, پیسے آنے والے, بائیں میں ہوگی تو پیسے جانے والے. یہ انڈین جو ہے نا کلچر میں بہت زیادہ ہے. اچھا یہ وہاں کے جو مسلمان ہیں میں نے ان کو بھی یہ کرتے دیکھا ہے, موویز کے اندر بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. جی وہی کلچر کا اثر ہے. جی ہاں جی, خارش ہو رہی ہے جی. اور وہ کوے والی تو ہماری پنجابی موویز جو انڈیا کی آتی ہیں اس میں بالکل بہت کافی دفعہ دیکھا گیا کہ کوا کہیں کر رہا ہے تو کوئی اس کے پیچھے وہ بتا دیں کہ آج کو آنے والا ہے تو اپنا آپ جو ہے نا ارینجمنٹ کر لیں. اس کی ہم وجوہات بھی آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے ایسا, کیوں انسان بلیو کرنے لگ جاتا ہے ایسی چیزوں پہ. اچھا ایک اور بات آنکھ کے پھڑکنے سے ریلیٹڈ, یہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. آنکھ کا پھڑکنا آپ کو ایک سائن دے رہا ہوتا ہے آپ کے میڈیکلی انٹرنل آپ کو ڈیفیشنسی ہو رہی ہے کسی چیز کی, آپ نے شوگر یا میگنیشیم کی آئرن اور میگنیشیم, زنک اور یہ چیزیں جو ہے اس کے ساتھ وہ سائنٹیفکلی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اب شگون ہو گیا ہے. یورپ کی بات بھی ہے, جیسے آپ نے بتایا وہ 13 فلور جو ہے 13 نمبر انلکی نمبر ہے. بالکل. کیسے
وہ A13 جو ڈیٹ اور 13 نمبر سے ایسوسیٹڈ جو چیزیں تھیں نا اس ٹائم وہاں پہ، یہ لیٹ سے ٹرین 13 نمبر ایکسیڈنٹ ہوا ہے 13 ڈے کو، یعنی ایوری منتھ 13 آتی ہے، اس ٹائم پہ ایسے ڈیزاسٹرز ہوئے کہ، اور ایسے بٹ یہ 13 کے نمبر کے ساتھ جو لیکن یہ اتفاق تھا، اتفاق بالکل کوئنسیڈنس، اتفاق ٹوٹل. تو لیکن انہوں نے اس کو پھر 13 کر دیا. وہ ایسے کوئی بھی امپورٹنٹ کام 13 نہیں کرتے. اگر بلڈنگ ہے اس میں 13 فلور کو اسکپ کرتے ہیں وہ لوگ. آپ نے کافی موویز دیکھی ہوں گی، اس میں وہ بتاتے ہیں 13 ہوتے نہیں ہے، لفٹ میں 13 اسکپ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لیکن مطلب وہ نمبر میں نہیں ڈالتے، وہ 13 کو 14 بولتے ہیں. اتنا یا اسٹارٹ پھر یا پھر وہ ایک مطلب اتنا اسٹرانگ بلیو ہے اس پہ، بہت اسٹرانگ ایسی چیزیں. اچھا ایک اور 4 نمبر جاپان میں وہ موت کی یہ کیا چیز ہے؟ او ہو یہ تو یعنی بہت ہی 4 نمبر جو ہے آپ کی سیدھی سیدھی موت ہے. 4 تاریخ کو پیدا ہو گیا تو وہ پیدا ہوا یا مرا ہے پہ اب یہ نہیں پتا، لیکن 4 نمبر کی آپ نے آپ کے نمبر پلیٹ میں گاڑی کی نمبر 4 نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی 4 ڈیجٹ آپ کے پاس، جیسے آپ کہہ لیں گھر بنایا ہے تو اسٹریٹ نمبر 4 نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے. یعنی کہ آپ اپنا کوئی لکی نمبر فٹ بالر ہیں یا کچھ 4 نمبر نہ لیں آپ بالکل بھی. تو یہ پھر اگر وہاں پہ 4 نمبر ہے تو یہ ویسٹ میں 4 نمبر کیوں نہیں ہے، وہاں پہ 13 کیوں ہے؟ دیٹس دا پوائنٹ. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ پکڑا ہے. دیکھیں اگر اس کے پیچھے لاجیکل ریزن ہوتی نمبرنگ کے پیچھے تو یہ پوری دنیا میں ایک ہی نمبر ہونا چاہیے، یا 13 ہونا چاہیے تھا یا 4 انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اگر کوئی اس کی بیس ہوتی لاجیکل یونیفائڈ نمبر آپ نے نہیں ہے. تو اسی طرح آپ رشیا چلے جائیں تو رشیا میں جب بھی کوئی سفر کرنے لگتے ہیں لوگ تو سفر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھتے ہیں اپنے جہاز کے آگے یا اپنی گاڑی کے آگے، خاموشی سے 5 منٹ بیٹھتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں. اس کو یہ اچھا شگن، مطلب اس کے اندر سوار ہونے کے بعد، ہاں سوار ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر رکتے ہیں بیٹھتے ہیں خاموشی سے. اچھا شگن ہے وہ، یہ کہتے ہیں سفر اچھا جائے گا. تو دیٹس مین آپ دیکھیں ہر ایک سوسائٹی میں ہر طرح کی بدشگنیاں اور یہ چیزیں ہیں، سپرسٹیشنز ہیں. وائی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگ جائے، یعنی کہ ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ سہارے ڈھونڈتا ہے. اب وہ سہارا اس کو دماغی سکون دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے وہ سہارا یہ ہے کہ آپ کسی ایسی سپرسٹیشن پہ بلیو کر لیں کہ تسلی آپ کو ہو جائے. یعنی آج اگر میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے میں سکون میں ہو جاؤں گا، بھائی کوئی اچھا ہی ہوگا، آرام سے سو جاؤں، کچھ بھی نہ کروں، ڈر ہے کسی چیز کا. تو اب جیسے اس کے نقصانات کی بات اگر ہم کریں تو آپ دیکھیں کہ اس سے انسان کے فیصلوں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یعنی ڈیسیژنز لینا. کوئی انسان جو بدشگنی پہ بلیو کرتا ہے، سپرسٹیشن پہ بلیو کرتا ہے، وہ جو بھی زندگی میں فیصلے لیتا ہے اس میں سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. اگر اس کے ساتھ وقت اچھا ہے اس کے شگن کے مطابق اور کوئی بدشگنی نہیں ہوئی صبح سے شام تک تو وہ کوئی ڈیسیژن لے لے گا. اگر کچھ ڈیسیژن لینے سے پہلے کچھ غلط ہو جاتا ہے وہ ڈیسیژن نہیں لے گا. لیٹس سپوز آپ سمپل لے لیں، شادی کی کوئی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لڑکے والے آئے ہیں لڑکی والوں کے گھر شادی کا، لڑکی کا ہاتھ مانگنے، ٹھیک ہے. لڑکی والے چائے بنا رہے ہیں ان کے لیے، چولہے پہ دودھ رکھا ہے، باتیں چل رہی ہیں، تھوڑی ہیٹ زیادہ ہوگی، دھیان نہیں رہا، دودھ گر گیا برتن سے، بدشگنی نہیں کر بگاؤ نہیں کر سکتے. اچھا یہ ہو رہا ہے واقعی؟ جی یہ نہیں ہے میرے لیے چیز. یعنی کہ وہ اتنی باریکیوں میں دیکھتے ہیں. اب وہ آتے ہوئے، ان کے آتے ہوئے یعنی لڑکے والے جب آ رہے ہیں تو گاڑی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا بھی لاس ہو جائے، اتفاقاً کوئی ہو جاتا ہے تو وہ واپس مڑ جائیں گے، یوٹ نہیں، اچھا شگن نہیں، لڑکی گھر نہیں جانا. یا اچھا یہ بھی ہے. اور دوسری چیز جو ایک چیز میں نے بہت دیکھا ہے کہ جیسے شادی ہو کے دلہن گھر آئی ہے، اس کے بعد گھر میں کوئی ایسی مطلب ناگہانی چیز ہو گئی ہے یا جیسے کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کہیں گے جی دلہن منحوس ہے، دیکھیں منحوسیت ہمارے گھر میں آ گئی. حالانکہ وہ اتفاق سے ہوا ہو سکتا ہے ان کے اپنے کرتوت اس طرح کے ہوں، کچھ بھی ڈیسیژن ہو سکتے ہیں انہوں نے ایسے غلط کام کیا، ان کی سزا ان کو مل رہی ہو خود سے. اچھا ایک اور آپ نے اور اس کو کنورٹ یعنی اپنے آپ سے وہ بلیم اتارنے کے لیے اس خاتون پہ یا دلہن پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کا وہ اس وجہ سے ایک منحوسیت. اب اس کے اوپر کتنا ہی لیکن اس کو بگا سکتے ہیں، منحوسیت ختم ہو سکتی ہے. آپ صدقہ خیرات کریں، یعنی چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں 10 قدم پیچھے جائیں کر کے، تو سر یہ ریئل یعنی چیز ہے. آپ صدقہ خیرات کر کے اپنے جو بیڈ ڈیسیجن ہے اور اپنے جو کورس ہے اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں.
تو یہ بجائے کرنے کے ہم اس پہ بلیم کر دیتے ہیں اور کنٹینیو اس جہالت کو کیے رکھتے ہیں. اور شادی بیاہ کی تقریبات میں جتنی زیادہ آپ نے توہم پرستی کا جو ماڈل اکٹھا ساری دیکھنی ہے نا, آپ کسی شادی کو اٹینڈ کر لیں, میگا ایونٹ میگا ایونٹ ہو توہم پرست. دلہن جب جا رہی ہے, اس کی رخصتی ہو رہی ہے, تو وہ چاول سمجھ سے باہر ہے, پتہ نہیں کیا یہ ساری انڈین یار چاول پیچھے پھینک رہی ہے, تو اس کا کیا ریزن ہے جی کہ وہ رزق اپنا جو رہ گیا تھا وہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے. اگلا بہت گندے, اور وہ جی وہ اور کافی کچھ ہو رہے ہیں الٹی سی چیزیں یہ کرتے رہتے ہیں, وہ گلاس گھماتے رہتے ہیں اور کافی کچھ میں دیکھتے رہتا ہوں سر کر کے. بڑا تیل اس راستے دروازے سے انٹر ہو رہی ہے, تیل پہلے یہ تو انڈیا میں گرانا, اور نہیں ہماری پاکستان میں بھی ہوتا ہے, آپ کو ایسے گاؤں دیہات میں کرتے ہیں, گاؤں دیہات میں. اچھا, اس طرح کی چیزیں ہیں. صحیح بات. یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں, اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تنقیدی سوچ یعنی کرٹیسائز کرتے ہی نہیں لوگ. اب شادی کی تقریبات میں یہ جو چیزیں ہوتی تھی, آج سے آپ کہہ لیں 50-60 سال پہلے, چلو ماننے والی بات ہے, پرانے لوگ تھے, اتنا نالج اتنا ڈیپلی سوچتے نہیں تھے چیزوں. جنریشن چینج. آج اگر جنریشن چینج ہو گئی ہے, آج ایک مارکی میں شادی ہو رہی ہے, کسی گاؤں میں نہیں, ایک بڑے ہوٹل میں ہو رہی ہے, کام وہی کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کے وہ بڑے وہ کرواتے ہیں. دماغ کے اندر ایسی, یعنی انہوں نے پوچھنا ہی نہیں کہ تم چاول کیوں پھینکنا ہے پیچھے. چاول تو آلریڈی ایک رزق ہے, آپ اس کو ضائع کر رہے ہو زمین پہ پھینک کے پیچھے. چاول پھینکنے اور وہ قرآن سر پہ رکھ کے لے کے جانا, اور وہ دوپٹہ سا کر لینا, پتہ نہیں وہ کیا ہے, دوپٹے کی چھاؤں یا کیا ہے اس کے پیچھے. جی شادی بیاہ میں تو بہت زیادہ ہیں. اچھا, فیصلوں پر تو اس کا اثر ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ترقی میں کیسے اس کا رکاوٹ ہے. یعنی ان چیزوں پہ بلیو کرنے والے لوگ جو ہے نا سوال نہیں کرتے. جب کسی جگہ پہ سوال نہیں ہوتا تو دیٹس مین وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی. جیسے کسی بھی چیز پہ اگر آپ اندھا اعتماد اس طرح کا کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی. اس کے ایک بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, کالا باغ ڈیم. اب ہمیں سننے میں کیا آیا ہے کہ کیوں نہیں بننے دیا جا رہا, اس کے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں وہاں کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پانی میں سے بجلی بنا لیں گے تو وہ پانی ہمارے کس کام کا رہے گا. یہ بہت پرانی بات ہے. یہ جب ادھر نا کچھ اور کون سا ڈیم بنا تو وہاں پہ بھی یہ کہہ رہے تھے, یہ شاید تربیلا تھا یا منگلہ, اس میں بھی جب مطلب یہ کس طرح کی چیزیں تھیں کہ اس میں سے بجلی نکل گئی ہے, باقی پیچھے جو ہے نا وہ مردہ پانی ہے. یہ کس طرح کے مطلب لاجک لیس, یعنی کہ آپ اس کو جہالت کیسے ایکچولی ہر چیز کی بنیاد جہالت سے ہے. جہالت یہ نہیں کہ آپ نے اگر اسکول نہیں گئے, جہالت یہ ہے کہ آپ نے بیسک علم ریزننگ یہ چیزیں نہیں سیکھیں. ان کے بارے میں سوچنا, کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں نا آپ کے کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے, سورج کیسے آ رہا ہے, ہم باڈی میں کیا ہے, یہ ہم نے نہیں سوچا. بس ایسے جو چیز ہمیں مل رہی ہے ہم اس کیری آن کر رہے ہیں. اور بڑی بات سب سے, اگر میرے جو بلیوز ہوں گے نا وہ میری اولاد انہیریٹ کرے گی. یہ تو کامن ظاہر ہے. آپ جب ایسی چیزیں پریکٹس وہ کریں گے, دیکھیں گے ابا جی بھی یہ کر رہے ہیں, دادا ابا بھی یہ کر رہے ہیں, تو ہم بھی وہ ان کو لگے گا وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں, ہم بھی انہیں کو ہی لے کے آگے چلیں گے. وہاں سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ جو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہوتا ہے تنقید کا قتل. یعنی آپ تنقید کر ہی نہیں سکتے. جو بڑوں نے کر دیا ٹھیک ہے, بڑوں نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے. جب تک آپ بڑوں کی باتوں پہ بھی سوال نہیں اٹھائیں گے تو آپ آگے بھی وہی والا جہالت ٹرانسفر کریں گے. ہمارے جنز ہی ابھی اس کو میرے خیال چینج کرنے کافی ایسے ایسے کوشچن کرتے ہیں بچے کہ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس ایج جب وہ ٹائم تھا تو ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا اس طرح. آج کل کے بچے وہ ان کا دماغ تیز ہے, زیادہ ان کا ایکسپوجر ہے, انٹرنیٹ ان کے پاس, چیزیں دیکھ رہے ہیں, گورا کیا کر رہا ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تو ہر چیز کو وہ ریزننگ سے کوشچن کرتے ہیں, واٹ از دس, واٹ از دیٹ, وچ از گڈ تھنگ. ہمیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے اور دوسری خود بھی سوچنا چاہیے اور ان کو بھی وہ. اور جیسے ابھی بات ہم نے کی کہ خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ چیزیں, ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں لوگ, لیکن اس کا ریورس بھی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے خوف پیدا بھی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تو اگر دیکھیں ان چیزوں پہ کوئی بلیو کرتا ہے
ٹھیک ہے، بار بار اس بیچارے کے آگے سے کالی بلی گزر رہی ہے اگر یہاں سے وہ گیا ہے 1 کلومیٹر چلا ہے اور 10 دفعہ اس کے آگے سے کالی بلیاں گزری ہیں، اس کا مطلب بلیوں کی افزائش نسل بہت ہو رہی ہے اور وہ 10 قدم پیچھے آگے، وہ کلومیٹر آگے نہیں گیا بلکہ پیچھے جاتا رہا. نقصان ہے اس کو. یہ نہیں دیکھیں تو یہ چیز سر کوئنسیڈنس کو نا انہوں نے جوڑ دیا اپنے، اور خوف کی وجہ سے جو ہے یہ ہٹ نہیں سکتے، اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا اس کا سلوشن بھی لینے جاتے ہیں لوگوں کے پاس، لوگ کہتے یہ کچھ لوگوں نے اپنے سینٹر بنائے ہوئے ہیں، آپ اس کے اب شگنی ہوگی یا بدشگنی ہوگی ہے تو اب اس کا سلوشن کیا ہے، وہ پھر آگے سے بتاتے ہیں آپ نے اتنے کالی مرغی کو، کالی الو کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، مارنا ہے تو اس کے خون کو بہا دینا ہے، اس سے آپ کی یہ بدشگنی ختم ہو جائے کہاں گی. پہ ہو رہا ہے؟ یہ انڈیا پاکستان میں بہت پرانے ولیجز میں ہوگا، لیکن انڈیا میں تو کامن ہے یہ کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. چلیں اب بات کرتے ہیں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ چیز جو ہے ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ریلیجن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. جو انسان اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا یا رکھتا ہے تو کمزور ہے. ہاں لیکن اس میں صرف اللہ بھی یقین کی، اپنے اوپر بھی اسے خود اعتمادی بھی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اگر خود اعتمادی ہوگی تو وہ اوور کم کر سکتے ہیں سچویشن کو، لیکن وہ فیئر اس سے اتنا ہے کہ وہ رسک لیتے ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ فائٹ کرتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، ایسے حالات کے ساتھ. پھر وہ ان جو سپرسٹیشنس جو ہوتی ہیں ان پہ وہ بلیو کرتا ہے کہ میں لیٹ سے کچھ ایسے کام نہ کروں. لیٹ سے کہیں کہتے ہیں آپ یہ گوشت نہ کھائیں، کہیں کہہ دیتے ہیں آپ تقریبات میں نہ جائیں، کہیں کہتے ہیں آپ ملیں جلیں نہیں، کچھ اس طرح کے مختلف طرح کے ان کو ٹونے بتا دیتے ہیں لوگ، پھر وہ انہی کو لے کے چلتے ہیں، انہی سے پھر وہ اپنے جو ہے نا فیوچر ڈرائیو کرتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ. جی، اور اسلام میں یہ نظر بد کا ہونا اور یہ تو سچ ہے، بالکل اور حسد کا ہونا اور خواب کی تعبیر، یہ چیزیں قدرے ایکسیپٹیبل بھی ہیں. لیکن تعبیر آج کے دور میں کون یوسف ہے؟ ہاں یہ نشانیاں، سچے خواب کس کو آئیں گے؟ وہ ایسا کوئنسیڈنس ہے جن کی خوابیں آج بھی آ رہی ہیں. مجھے خواب آئی ہے میں یہ دانت گر گیا جی، بندہ مر گیا جی، اور بدن شیر دیکھ لیا جی، وہ سام پیچھے لگا ہے، پیسے کئی ایسے ہوتے ہیں اشارے ہوتے ہیں آپ کو جگانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی آگ دکھا رہا ہے یا کوئی باغ دکھا رہا ہے یا کچھ ایسی دکھا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی جھنجھوڑ ہے، کہ ویک اپ، کیا کر رہے ہو آپ. استخارہ ایسے کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے کچھ چیزیں وہ کرنا شروع کر دیں. اور آج کل کے وہ اس طرح کے نہ کوئی اتنے پائس لوگ ہیں یا اتنے پروفٹس ہیں لوگ کہ ان کے خواب یوسف علیہ السلام طرح کے سچے ہوں. بالکل. تو یہ بھی لوگ آج کل یہ ہوئے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو خواب نامہ رات کو پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ اس طرح کی خواب ہے. لو جی، یعنی پری پلانڈ، یعنی مائنڈ کو سیٹ کر کے پورا. واہ. تو اب آپ دیکھ لو. استخارہ ویسے سچ ہوگا، استخارہ تو ہے، لیکن استخارہ یہ نہیں خوابیں آئیں گی آپ کو منظر دکھا دیں گے آپ وائٹ اور گرین کا کچھ نہیں، وائٹ گرین بھی نہیں ہے. اچھا دیکھیں یہی تو بات ہے نا، یہ غلط چیز ہے. یہ اب سنا ہوا تھا. ہاں یہ غلط ہے بالکل. استخارہ یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اگر وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رضامندی ہے یا آپ کے لیے وہ گڈ ہے، اچھا ہے، فائدہ مند ہے، اور آپ ایک نیک انسان ہیں اور باشر ہیں، استخارہ یہ نہیں آپ صبح شام ٹونے اور پھر استخارہ بھی رات کو کر رہے ہیں کہ میں ایسے، وہ نہیں، صحیح والے ہیں. تو پھر ہم کیا اللہ تعالیٰ پہ مدد کرنے آپ کی، اور پھر وہ آپ کے ایک تو دل کو آپ کو مطمئن تسلی ہوتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کام کے لیے، آپ کو سکون ملتا ہے کہ، اور سیکنڈ جو وہ ہوتا ہے کہ آپ کے کام، اس کام کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک کام آپ لٹ سے امریکہ جانا چاہتے ہیں یا سعودی عرب یا کسی ایسے جگہ ٹکٹ لگ جائے گا، کام ہو جائیں گے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے. استخارہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مشورے کے لیے کام آسان بھی بنا دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ یعنی یہ ریڈ کلر کی یہ بالکل کچھ نہیں. آپ کو ہو سکتا 10 سال خواب نہ آئے، کچھ بھی نہ آئے. اچھا استخارہ تو کیا استخارہ کوئی نہیں. استخارہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ پھر آپ کو سہولت پیدا کرتے ہیں آپ کی چیز، اور آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو دل مطمئن رہتا ہے اس جو کام ایکشن آپ کرنے جا رہے ہیں، جو کام آپ جس کام کے لیے کی غرض کے لیے آپ نے وہ استخارہ کیا. تو یہ بیسک اس کی روح ہے جو غلط کر دی گئی. ابھی آپ علماء کرام سے پوچھیں گے وہ آپ کو یہی بتائیں گے، کوئی خواب کوئی اثر نہیں. کئی بندے انسٹنٹ کر لیتے ہیں، آپ کے کئی نیک بندے ہوتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے استخارہ کر لیتے ہیں، اگر وہ ریئل ڈھونگی نہ ہو تو. اگر وہ کیسے ان کو پتہ ہو جائے کہ ان کے دل کسی بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں، ان کو اگر سکون ملتا ہے یا ان کو اضطراب نہیں ہے ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام اب ٹھیک ہے، آپ اس کو آگے کر. ایسے لوگ نیک لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے. استخارہ یہ چیز ہے، خواب سونا ہونا یہ ہے کہ اگر آپ سوئیں گے، آپ مطلب صبح اٹھیں گے، آپ کے ریلیکس اٹھیں گے، آپ کے وہ چیزوں کے لیے تیار ہوں گے، مطلب اس طرح کی چیزیں بیسک جنرل یہ کانسیپٹ. چلیں یہ تو ٹھیک چیزیں، ان چیزوں کی، صحیح چیزوں کی آڑ میں
یہ جعلی پیر بابے اور ان کی دکانیں اور وہ جو پامسٹ ہیں اور نجومی اور یہ سب ان کی دکانیں بھی چل رہی ہیں کس آڑ میں کہ یہ 3 چیزیں جو بھی ہم نے بات کی، نظر بد، حسد، استخارہ، یعنی کہ جو چیزیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ویلڈ ہیں، ویلڈ چیزوں کا سہارا ان ویلڈ چیزوں کے لیے لیتے ہیں۔ ستارہ کوئی ٹوٹا ہے، دعا مانگو جی قبول ہو جائے گی۔ ابھی ستارہ ٹوٹنے سے دعا کی کیا وہ ہے بھائی، شیطان کو مار پڑی ہے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ مطلب اس طرح کی چیزیں جو کچھ بتائیں وہ اسلامک رنگ دے کے نا اس کو وہ لاگو پکا کیا ہوا ہے، اس کے پھر اس کے سلوشنز دینے کے لیے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ چل رہا ہے۔ استخارہ سینٹر ہو گئے، ٹی وی پہ بھی لگے ہوئے ہیں آج کل استخارے والے بابا جی بیٹھے ہیں، 5 منٹ میں نہ آپ اگلے بندے کو جانتے ہو نہ کچھ، ایک بندہ فون کر کے آپ کروا رہے، اللہ والا۔ لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ اپنے استخارہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اپنے حق میں خود استخارہ کریں، آپ اپنے آپ کو اتنا پائس اور اتنا آپ وہ پاک صاف رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے ان چیزوں کے لیے۔ بالکل۔ تو یہ آپ جو دوسروں کے پاس جاتے ہیں اس سے اچھا اپنا کروایا کریں استخارہ۔ اور ویسے بھی جو ہے یہ چیز کچھ بھی ایکشن کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ یہ کیا چیز ہے، میں تو یہ کہتا ہوں بالکل ایسے اندھا دھند نہ کسی چیز کو فالو کریں۔ اور آڈینس کو ہم مشورہ دیں گے جو لوگ ابھی بھی ڈیفینیٹلی یہ سوسائٹی کی کلچر کی وجہ سے ہوتا ہے، ہر بندہ خراب بھی نہیں ہوتا، مجبوری ہوتی ہے، کچھ بڑے ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور کرنے پہ مجبور بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی دادیاں نانیاں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہ کرو، تو ان کے سامنے وہ بیچارے کر بھی نہیں سکتے، یعنی جھاڑو نہیں مارنا تو نہیں مارنا۔ تو ہم آڈینس کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ آج سے یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا اس کا الٹا کر کے دیکھیں، یعنی کالی بلی آئے نا دھڑلے سے گزریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری مطلب توہمات کے اوپر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ محض کوئی ایک اکا دکا اتفاق بھی اگر ہو جائے وہ اتفاق ہی ہوگا، وہ اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ چیزیں انسان کو کمزور بناتی ہیں، یہ اندھی تقلید اور یہ توہم پرستی کمزور بناتی ہے انسان کو، اور ہر معاملے میں انسان کبھی کسی کی آنکھ پھڑک رہی، کبھی کسی کا ہاتھ پھڑک رہا ہے، کبھی پاؤں آ رہا ہے پاؤں پہ، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کنگھی گر رہی ہے، تو مطلب یہ چیزیں آپ کو آپ کی ڈیلی لائف میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں اور ہر چیز پہ آپ اچھا برا سوچ رہے ہوں، بالکل اپنے آپ کو ایزی کریں، بالا تر رکھیں، ختم کریں چیزیں، مشکل ہو جائے گی نا لائف مشکل ہو جائے گی۔ شہروں میں اور یہ پڑھ لکھے آج کل کے جو ہمارا یوتھ ہے اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ تو اس سے دور ہیں، لیکن دیہات میں اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے۔ ہمارے پرانے بزرگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چلے لیگیسی لے کے چلیں، لیکن نہیں، کافی حد تک ابھی آج کل کی سوسائٹی میں نیو جنریشن جو ہے کافی سمجھتی ہے چیزوں کو، لاجیکل لیتی ہے۔ لیکن یہ ہمیں نا یہ جو ہمارا جیسے کتابوں میں بھی ہوتا ہے اور ٹی وی ڈراماز موویز، ان سے بھی اس چیزوں کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی کئی ڈراموں میں نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آج اچھا اس کو وہ کیا کہا جاتا ہے، ثقافتی کہانیاں، یعنی لوگ کہانیاں، لوگ ورثہ، یس کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی کہ پرانی ہوئی ہوئی کوئی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کو بیس بنا کے ہیریٹیج بنا دیا انہوں نے، ریئلٹیز ان پہ نہیں اس کو جتنا بچے ہیں ایسی خرافات سے، ایک تو یہ دین سے بھی دور کرتی ہیں آپ کو، اور آپ کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتی، آپ انہیں میں لگے رہتے ہیں، سارا وقت اس میں صرف ہو جاتا ہے۔ چلیں پھر آج تو ہم پرستی پہ اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ ہم نہیں چیزیں یہی ہوتا ہے، باقی تو ہمارا دھیان اور توجہ دلانا ہی ہوتا ہے مقصد، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، آج کل کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو کہیں کہ انفارمیشن کی کمی ہے، بس یہ کہ تو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، باقی آپ اس کو جیسے شان نے بتایا کہ آپ تجربہ بھی کریں، بلی کاٹ رہی رستہ تو پھر آپ بھی بلی کا رستہ آپ کاٹیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور آپ سے صرف 2 کویسچن ہیں، آپ نے ایک تو کامنٹس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا واقعی ایسا کوئی بدشگنی کا واقعہ ہوا ہے اور وہ سچ ثابت ہوا ہے یعنی، یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے لیکن رسپانس میں یعنی کہ کچھ بدشگنی ہوئی نہیں ہے، یا صرف یہ اتفاق تھا۔ تو ہم سے بھی شیئر کریں اور کون سی توہمات ہیں جن پہ لوگ بلیو کرتے ہیں۔ ہمارا کام صرف ہائی لائٹ کرنا ہے سوسائٹی میں، اور سب لوگ جو ہیں وہ عقل رکھنے والے ہیں، سب جانتے ہیں یہ چیزیں، صرف چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ہمارا پرپز ہے، اویئرنیس پھیلانا۔ تو ویورز ہمیں بلیو ہے کہ آج کی اس ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد آپ ان توہم پرستی کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں گے کچرے کے ڈبے میں، کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، نہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ تو فرق صاحب آج کے لیے بہت ہے، اتنا ہی۔ بالکل۔ تو آڈینس اجازت دیجیے آج کے لیے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔